الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب. کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. ٹھیک ہے، اب آپ ہی بتائیں، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں؟ دونوں میں سے کیا ایشو ہے؟ تو پھر آپ نے درود ہی نہیں پڑھا، نہ آپ نے نعرہ مارا لبیک کا اور نہ ہی آپ نے درود پڑھا. تھکے ہیں کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ آپ دل سے حضور کا نام لیں، جو معاملہ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں اصل میں کیمرہ لگا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، صرف ڈر لگتا ہے کہیں پکڑے نہ جائیں، نہیں تو میں آپ کو اپنا شیڈول بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں. لیکن حضرت اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام تھکنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، کل رات کو میں، چلو اب تھوڑا سا بتا دوں، کل رات کو میں گجرات تھا، صبح گھر آیا، فجر پڑھی، لیٹ گیا، ٹھیک 10 بجے اٹھ پڑا، نماز جمعہ پڑھایا، ٹھیک 8 بجے گھر آیا ہوں واپس. صرف گھر جا کے ایک کپ قہوہ پیا ہے، وضو کیا ہے، آپ کے پاس آ گئے. یہاں بھی میں نے رکنا نہیں ہے، اب یہاں سے میں نے سیدھا ناروال جانا ہے. ناروال بیان کر کے گھر آ کے صرف میں نے بیگ لینا ہے، بیگ لے کے میں نے لاہور چلے جانا ہے، کیونکہ صبح ٹھیک 6:30 بجے میری کراچی کی فلائٹ ہے. 15 تاریخ تک میں نے کراچی گھومنا ہے، پروگرام کرنے، اور دن میں 5-5 6-6 پروگرام کرنے. اللہ کے اور اللہ کے محبوب کا نام تھکنے نہیں دیتا. آپ حضرت عام روٹین میں اتنا سفر کر کے دیکھیں، اگر آپ ایک ہفتے کے بعد ہاسپٹل نہ ہو تو میں جرمدار ہوں. یہ صرف حضور کے نام کی برکت ہے. اسی لیے تو بزرگ کہتے ہیں نا، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے. یہ حضور نبی علیہ السلام. ہم خود حیران ہیں جب لوگ ہمارے شیڈول سنتے ہیں، تو لوگ تو حیران ہوتے ہیں، ہم حیران ہیں کہ ہم اتنا کر کس طرح لیتے ہیں. لیکن وہ صرف کیا ہے، یہ حضور نبی علیہ السلام کے نام پاک کی برکت ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے پھر بھی حضور کا نام لیں، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں آپ پھر بھی حضور کا نام لیں، دونوں کام حل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، ذرا محبت کے ساتھ جی. اور اچھا چلو میں آپ کو ایک اور بات، پھر ہو سکتا ہے آپ ذرا محبت والا درود پڑھ لیں. وہ جب بابا جی یا خادم حسین گرفتار ہوئے نا، تو پولیس والے آپ کو زد و کوب کر رہے تھے، مار رہے تھے. اور یہ نہ سمجھنا حضرت کہ آپ کی مار کو عام مارتی ہیں. ایک بابا جی تھے جو پاؤں سے بھی معذور تھے، حضرت پولیس مار رہی تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بابا جی روتے آگے سے، تو بابا جی نا مسکرا رہے تھے. وہ جو پولیس والا نا، وہ چھوڑ کے نا بابا جی کو کہتا ہے، بابا جی ہم آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں، تو آپ رونے کے بجائے آگے سے خوش ہو رہے ہیں.
آپ نے فرمایا خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ تو جس کے لیے مجھے مار رہا ہے نا وہ تجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن میں جس کے لیے مار کھا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضور دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عطاؤں سے حضور نبی علیہ السلام سن بھی رہے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ۔ جو اقبال کہتا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، سارا کچھ ہی ہے حضرت۔ بس حضرت جی یہ ہمارے یقین میں کمی نہیں ہے حضرت جی، یقین تو پیدا کرو اور یہ یاد رکھنا حضرت جی، اب تو اصل میں سج دکانیں گئی ہیں اور ہر دکان کے پاس وکھرا وکھرا سویٹر ہے حضرت جی، نہیں کہ حضرت جی کبھی وہ دور تھا جب دکانیں نہیں تھی، جب واقعتاً خانقاہوں میں معرفت بانٹی جاتی تھی۔ وہ کوئی مرید تھا تو اپنے پیروں کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے عرض کردہ حضور کو وظیفہ دسو، آپ نے فرمایا قادر لی، حضور نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی، آپ پاس کے فرمان لگے وہ چلے آ تینوں کنے کیا وظیفیاں نہ زیارت ہوئی، عرض کردہ حضور بزرگاں نے تے کتاباں جو بڑے لکھے نے، آپ نے فرمایا انہیں تاں لکھے نے تو آر لگا رہے تیرا ٹائم چنگا لگ جائے۔ باقی حضرت جی نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھے تو زیارت کرانی پڑ جائے گی، نہیں بھائی مرضی ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ تو مرضی ہے بھائی، تیرا کام پڑھنا ہی ہے، باقی ان کی مرضی ہے بھائی، کروائیں پائے نہ کروائیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، لیکن ساڈا کام پڑھنا ہی ہے میاں، اگوں انہاں دی مرضی ہے۔ وہ اشکیل بھائی جی وہ انڈیا کے شاعر ہوئے، عشق لہر ان کا نام، آپ نے بڑا کمال مصرع لکھا، آپ فرماتے ہیں عشق لہر کتدی رو ہر دم، عشق لہر کتدی رو ہر دم، ہورے کیڑی تند منظور ہوئے، تیرا کام کت نہیں ہے۔ اچھا عرض کردہ حضور پھر زیارت کیویں ہوندی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تینوں بعد چ دساں گے، جی کہ کام کہیے تو کریں گا، تو مرید بھی مرید تھے حضرت، عرض کردہ حضور حکم، آپ نے فرمایا جی گھر جاندے ہیں نا مچھی لے کے جانی تے پکانی نہیں بلکہ تلنی ہے، تے تل کے نا جنی کہ کھادی گئی نا اونی کہ کھانی ہے، بس کام ہے کرنا ہے کہ نال پانی دا گھٹ بھی نہیں پینا ہے، تے سویر تک پانی نہیں پینا، فجروں بعد پی لیں پھر ویکھاں گے جو ہوئے گی۔ وہ مرید وہ لے گیا، اس نے جناب مچھلی فرائی کی، جتنی کھا سکتا تھا نا اتنی اس نے کھا لی، پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا، تو مچھلی بھی فارمی نہیں ہوتی تھی، مچھلی بھی دریا کی ہوتی تھی۔ وہ کو دو چار اس نے کام کرنے تھے کر کے گھر آ گیا، چارپائی پہ لیٹا، وہ نیند کہاں ہے حضرت، پڑکی لگی ترے لگی، دل کرے کہ تو پانی لبے تو پانی پیا، حضرت نے فرمایا سی پانی پینا کوئی نہیں، بیچارہ ساری رات منجی دے پاسے ماردا رہا، دل گھبرائے، دل کٹے، پانی پانی پانی، نیندر پوے کوئی نہ۔ وہ سرگی دا ویلا جدوں نیڑے آیا نا، مار مار کے پاسے نا بیچارے نوں نیندگی جی تاری ہوئی، تے خواب چ کی ویکھدا ہے کہ دریا تیاں تے رج کے پانی پیتا ہے، اکھ کھلی تے پھر پیاسا، پھر تھوڑی دیر اکھ لگ گئی، ویکھیا کہ تالاب تیاں تے رج کے پانی پیتا ہے، اکھ کھلی تے پھر پیاسا، پھر اکھ لگی، ویکھدا کی کسے کھوہ تیاں تے رج کے پانی پیتا ہے، لیکن اکھ کھلی تے پھر پیاسا، پھر اکھ لگی کی ویکھدا اپنے ہی گھر آ تے رج کے پانی پیتا ہے، اکھ کھلی تے پھر پیاسا، جدو آخری واری چوتھی واری اکھ کھلی نے نال مسجد جان بھی پئی ہوئے، وضو کیتا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آیا، پیرا نے کہی نماز پڑھ کے پی لی، رج کے پانی پی کے نہ پیرا کل گیا۔ بزرگاں نے پوچھا ہاں جی کی ہویا ساری رات؟ انہوں نے کہا حضور ہونا کسی نیندر ہی نہیں پئی۔ فرمایا کیوں؟ حضور ترے لگی سی۔ فرمایا پھر؟ حضور پاسے مار مار کے نہ سرگی اکھ لگی تے ویکھنا کی ہاں دریا تے ہاں تے رج کے پانی پیتا ہے، لیکن اکھ کھلی تے پھر پیاسا۔ پھر حضور پھر اکھ لگی، ویکھیا کھوہ تے ہاں تے پانی پیتا ہے، اکھ کھلی پھر پیاسا۔ اے پھر حضور پھر ویکھا اکھ لگی، ویکھیا کھوہ تے ہاں رج کے پانی پیتا، اکھ کھلی تے پھر پیاسا۔ اے پھر ویکھیا حضرت اپنے گھر ہی ہاں،
رج کے پانی پیتا لیکن اکھ کھلی تو پھر پیاسا. فرمان لگے پھر کو سمجھ آئی یا اس کردہ حضور نہیں. آپ نے فرمایا چلیا زیارت وظیفے نہ نہیں ہوندی زیارت طلب نہ ہوندی ہے. اس دن تینوں پانی دی طلب سی ہے. اس دن تینوں پانی دی طلب سی. تیری طلب نے پھر رنگ پیدا کیتا. تو ساری رات گھر ہو کے بھی پانی ویکھیا ہے. جس دن تو ہی حضور نبی علیہ السلام دا طالب ہو جائے گا نا ہوئے گا پاویں تو ڈالو والی لیکن رات تیری بھی مدینے ہی لگے گی ہے. آج صرف خرابی یہ ہے حضرت. آج طلب کوئی نہیں ہے. آج طلب کوئی نہیں ہے. دعا کرو اللہ طلب عطا فرمائے. دعا کرو اللہ سانو اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام دا منگتا بنائے. اور پتر جنہیں تسی بچے بیٹھے ہو حضور نبی علیہ السلام کے کرم کے دریا آج بھی اسی طرح بہ رہے. بس حضرت ہمارے حال خراب ہو گئے. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ. آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ بلایا. ہم حضرت جب مدینہ پاک جاتے ہیں نا ہم یہاں سے پہلا پیر ہی پٹھا رکھ کے جاتے ہیں. وہ کیا اسی ساری ڈالو والی نو کہہ کے جانے ہیں میں چلا ہوں. بڑی گل ہے بھائی تو چلنا ہے. تو ڈی سی چنگ لگ گئے ہیں تو چلنا ہے. اگر وہ کرم نہ کرن تو ایک پیر نہیں چل سکتا تو مدینے چل پیا آپ ہی ہے نہ پتر. پہلا پیر ہی غلط رکھ کے جانے. ہمارے تو امام صاحب نے بھی یہ نہیں کہا. آپ فرماتے ہیں صبا لائی ہے پیغام یہ دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اسی پہلا پیر ہی پٹھا رکھ کے جانے ہیں. کی کہہ کے لوگوں نے جانے ہیں میں چلنا ہوں. اچھا بھائی پھر تو آیا تو پھر آیا رہے. نہیں پتر جدو کتے کرم ہوئے جو سچی ہوئی بول کے جائیو ہے کہہ کے جائیو مینوں نبی علیہ السلام نے بلایا ہے. بھائی آپ ہی نہیں جے جایا جاندہ ہے میاں. جے آپ ہی جان والی گل ہوندی تے سارے ٹر جاندے. جاندے ہوئی نے جنہاں نوں بلاندے نے. اسی پہلا پیر ہی. آپ فرماتے مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا. آپ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا. وہاں جا کے میں نے درود و سلام پیش کیا اور آ گیا. فرماتے ایک دن گزر گیا بھوکا. دوسرا دن گزر گیا بھوکا. تیسرا دن گزر گیا بھوکا. چوتھا دن بھی آ گیا بھوکا. پانچواں دن بھی ہو گیا بھوکا. آپ فرماتے میری برداشت بھی جواب دے گی. اب حضرت جی ہم کہتے تو ہیں نا کہ جی ہم ان کے منگتے ہیں لیکن ہم کہاں ان کے منگتے ہیں. ان کے منگتے تو وہ تھے. اب فرماتے میں نہیں کسی شیخ کے دروازے پہ گیا. اب فرماتے جن کا نوکر تھا گیا بھی انہی کے دربار میں. فرماتے میں پھر دربار اقدس پہ حاضر ہوا اور وہاں جا کے درود و سلام پیش کیا. وہ ساتھ عرض کی محبوب علیہ السلام آپ کا غلام ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا تو آپ فرماتے میں نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گئے. کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا اور مجھے آ کے حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگایا. فرماتے ہیں حضرت مولا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہوا ہے. دیکھو حضور نبی علیہ السلام تشریف لائیں. کیسے میں پتر تو کدی تھوڑا دا نوکر بنتے صحیح پھر بھی ایک نہ نواز. اب فرماتے میں حاضر خدمت ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. کہتے میں نے خواب ہی میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما. تو حضور نبی علیہ السلام مجھے فرماتے ہیں اے ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے تو یہ لے پھر روٹی کھا ہے. کہتے خواب ہی میں نے حضور نبی علیہ السلام نے مجھے ایک روٹی دی اور فرمایا بھی کھا. تو کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے نا وہ روٹی کھانی شروع کر دی. فرماتے ساتھ میں روٹی کھا رہا تھا ساتھ حضور کے چہرے والدہا کی زیارت کر رہا تھا. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں میں نے آدھی روٹی کھائی. میں نے آدھی روٹی کھائی. آدھی ابھی میں نے کھانی تھی. کھانی چاہتا تھا میں لیکن کیا ہوا آنکھ کھل گئی. میں بیدار ہو گیا. میں وہ آدھی روٹی نہیں کھا سکا. آنکھ کھل گئی. لیکن فرماتے ہیں کرم جاؤں قربان جاؤں ان کی کرم نوازیوں پر آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ ہی میں تھی. آپ فرماتے ہیں آنکھ تو اب اگے اگے ہو جو میرے حال بارش تیز آ گئی ہے تھوڑا تھوڑا اگے ہو جو. نعرہ تکبیر
زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ. بس بیٹھ جائیں جی, میں آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالوں گا کیونکہ شکیل بھائی بھی تشریف لائے ہیں اور موسم بھی جو ہے نا وہ کچھ اپنے انداز بدل رہے, تو چلو سب کی حاضری تھوڑی تھوڑی لگ جائے اس سے پہلے کہ یہ ٹپکنا شروع ہو جائے. بھائی مالک دے رنگ نے نا, جو چاہے سو کیا کرے. ایتھوں تو پتہ لگتا ہے کہ مالک ہی ہے. ہاں مالک دیاں بے نیازیاں نے, مالک دیاں بے نیازیاں. تو آپ فرماتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی آتی ہوتی ہے. اور آپ فرماتے دوسرا کرم یہ تھا کہ جو انہوں نے آدھی اپنے پاس بٹھا کے کھلائی نا, اس کا ذائقہ بھی منہ میں. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دریائے رحمت ہے حضرت, وہ آج بھی اسی طرح جوش میں ہے. بس حضرت جی ہم ہی کمزور پڑ گئے ہیں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں حضرت جی آج امت کا روحانی اور قلبی رشتہ حضور نبی علیہ السلام سے دن بدن کمزور پڑتا جا رہا ہے. نہیں, اس کو کمزور نہ پڑنے دو, اس کو اور مضبوط کرو. اور اس کا طریقہ یہ ہے ماشاءاللہ کہ درود پاک پڑھا کرو اور اپنی صحبتیں ٹھیک رکھو. پاک لوگ حضرت, ہم تو کچھ بھی نہیں نا حضرت. امام احمد بن حنبل آپ روزانہ حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے, اور لوگوں نے اعتراض کر دیا حضرت آپ تو مجتہد ہیں, امام ہیں آپ اپنے فن کے, تو آپ اس بابے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں شریعت کا امام ہوں, اس کے لیے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ وہ طریقت کا امام ہے. میں دین بڑا جانتا ہوں لیکن اس بابے کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ جن کا دین ہے یہ ان کو بڑا جانتا ہے. اپنی صحبتیں ٹھیک رکھو. بری صحبت حضرت جی بیڑا گرک کر چھڑ دیجیے. چھڑ دے بے درداں جی جاری نیتے ہو جاسی منہ کالا, اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. آپ کو تو خود ہی نہیں پتا آپ کیا ہیں. اقبال نہیں کہتا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج خضر دے, تیرے اندر آب حیاتی. اپنے آپ پتر ضائع نہ کرو. اللہ نے تانوں بہت کچھ عطا کیتا ہے, اپنے آپ ضائع نہ کرو. نماز دی پابندی کرو اور اللہ دا ذکر کرو. تانوں کی پتہ ذکر کی رنگ وکھاندا ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہائے ہائے وہ لکھا ایک بارات تھی تو وہ دلہن لے کے نا واپس آ رہی تھی. ٹھیک ہے جی, ظاہر ہے حضرت جی اب تو سائن بورڈ ہے نا, شکیل بھائی بھی بڑا سفر کرتے ہیں, بڑی معاونت کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو حضرت بڑا مشکل ہو جائے. اب گوگل آ گیا ہے, وہ بھی راستے بتاتا ہے, سائن بورڈ لگے ہیں, لکھا ہے جی آپ نے سرگودا جانا ہے تو اس طرف ٹرن ہو جائے, منگووال جانا ہے تو اس طرف ٹرن ہو جائے, بیرے جانا ہے تو اس طرف ٹرن ہو جائے. اس وقت تو کچھ نہیں تھا نا. وہ بارات راستہ بھول گئی. بڑا کو وچ وڈا وڈیرا سی, انہوں نے کہا کھلون نالوں چنگا ہے کہ ٹردے رہو. کتے تے پہنچا گئی نا, وہ ٹردے چلتے وہ ایک جگہ پہنچے تو وہ نا وہ روشنی دکھائی دے رہی تھی. بڑا وہ کو وڈا وڈیرا سی, وہ کہندا بھائی جی کوئی روشنی ہے تو پھر روشنی والا بھی ہوئے گا, ٹرو روشنی ہے. وہ جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی تھی ساتھ کانوں میں ہو کی صدائیں بھی آ رہی تھی. سارا بیلا ہو کی صداؤں سے گونج رہا تھا. اور قربان جاؤں اس ہو پہ بھی حضرت, کیونکہ ہو کرنے والا بھی عام نہیں تھا, وہ خود ہی باہو تھا حضرت. اس کے ہو نے حضرت اس جنگل میں کیا کیف و مستی تاری کی ہوگی حضرت, اس بیلے میں کیا رنگ بکھیرے ہوں گے حضرت. اور حضرت سلطان باہو خود بھی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جتھے ہو کرے روشنائی, جتھے ہو کرے روشنائی اندھیرا چھوڑ ویندا ہو. جہاں ہو روشنی کرتا ہے پھر ہو زمانے روشن کر دیتا ہے حضرت اپنے ساتھ ہیں. بابے اور ہو چ مست نے, ہو ایک وڈا آگے ودیا, انہیں حضرت دی بارگاہ سلام پیش کیتا. آپ نے ذکر کا سلسلہ روکا, جواب دیا,
عرض کرتا ہے حضور ووٹی لے کے واپس جان ڈے ہیں تے رستہ بھول گئے ہیں تے سانو رائے پا دیو. آپ نے فرمایا بیلیا جانا کتھے ہی؟ عرض کی تھی حضور احمد پور جانا ہے. حضرت سلطان بہو خوش ہوئے, فرمایا ساڈی ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی ہے, ساڈی ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی ہے. آؤ میرے پیچھے پیچھے. حضرت کھڑے ہو گئے, آپ کے ہاتھ میں ایسا تھا, راستے میں آنے والی رکاوٹیں آپ پیچھے ہٹاتے جا رہے تھے اور ساری بارات حضرت کے پیچھے پیچھے. تھوڑا سا فاصلہ طے کیا ہوگا تو روتی بدل گئی حضرت. کہاں وہ جنگ کا بھیلا, کہاں وہ میدان احد ہے, کہاں وہ جنگ کا بھیلا, کہاں جنت البقیع شریف, کہاں وہ جنگ کا بھیلا, کہاں سامنے مسجد نبوی شریف. حضرت وہ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں حضور یہ آپ کتنے لے آئے ہو؟ اسی تے احمد پور جانا. آپ نے فرمایا تسی پتہ نہیں کیڑے احمد پور دا نام لین دے, اسی تے ایسے احمد پور نو جاننے ہیں. یہ ہو کے رنگ ہے, یہ ہو کے رنگ ہے. کرو ہو کرو ہو. اللہ کا ذکر نہ چھوڑو, حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا نہ چھوڑو. چلے ہو دیکھو تو صحیح اللہ نے رنگ کیا عطا فرمائے. اللہ آپ سب کی خیر فرمائے, اللہ آپ سب کو خوب رنگ عطا فرمائے. جنہیں جوان بچے پتر بیٹھے ہو اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو, اپنے 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 اللہ دا ذکر کرو. میں کیونکہ میرا میٹرک نا ادھر قومی اسکول کا ہے, سن 2002 میں نے میٹرک کیا تھا. شاید کو میرے کو قومی اسکول کا یہاں پڑھا ہوا. تمہارے ایک ٹیچر ہوتے تھے جن کا نام تھا صابر صاحب, انگلش ٹیچر تھے. پہلا پیریڈ ان کا ہوتا تھا, ہمارے کلاس انچارج بھی وہ تھے. تو حضرت مارتے بھی بڑا تھے. حضرت کا اصول تھا کہ 6 سوٹیاں آپ نے اس ہاتھ پہ مارنی ہوتی تھی, 6 آپ نے اس پہ مارنی ہوتی, 12 سوٹیاں پوری کرتے تھے. تو جب کبھی سبق نہ یاد ہونا, اوہو شکیل بھائی جی جنی کہہ دعا کیتی جی یہ کیتی ہوندی نا, یا اللہ اپنا یار بنا لے, انہیں یار بنا لینا سے دعا کی کرنی, یا اللہ اج صابر صاحب دی سائیکل ہی پینچر ہو جائے. اچھا جی, یا اللہ تو بے نیازیاں جو بدل ہی پا چھڑ. بلکہ یہاں تک بھی کی, یا اللہ اج صابر صاحب نو بخاری چڑھ جائے. لیکن حضرت جی کبھی قبول نہیں ہوئی کوئی, نہ سائیکل پینچر ہوئی, نہ بخار چڑھیا, نہ حضرت جی بارش آئی, بلکہ قبلہ تشریف لین دیندے ہیں تے پھر وہ اپنا جڑا نا وہ 12 ڈنڈے پورے کر دیندے سن. تو میں حضرت آج اکثر و بیشتر تنہائی میں سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یار انگلش دا سبق یاد نہیں سی ہوندا تے صابر صاحب دا سامنا نہیں سی کر سکتے. یار کنے سبق نہیں یاد, کل نبی علیہ السلام دا سامنا کیویں کرنا ہے, کنے سبق نہیں یاد, داڑھی والا سبق نہیں یاد, ٹوپی والا سبق نہیں یاد, نماز والا سبق نہیں یاد, قرآن شریف والا سبق نہیں یاد, درود شریف والا سبق نہیں یاد, نماز والا سبق نہیں یاد. کتنے سبق نہیں یاد یار. ایتھے تے ایک یاد نہیں سی ہوندا. میری انگلش تھوڑی ویک سی, ایک یاد نہیں سی ہوندا. میں آپ کو آپ کو وہ کہ جتنے میں جذبے سے دعا کرتا تھا نا, کیونکہ ایک تو شرم بھی آتی تھی مار کھاتے ہوئے, ٹھیک ہے جی, کہ یار ساری کلاس دے سامنے سوٹیاں پڑنی ہیں, تو یار یہ سوچ سوچ کے دل کٹتا ہے کہ کل حضور نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا ہے. وہ تو اقبال بھی روک کے کہتا ہے, یا اللہ جے صاحب لینے ہی تے پھر اینا کرنی, از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر, نبی علیہ السلام دے سامنے نہ لئی ہے. اور پتر پتہ کیا بات ہے, خوش آمدوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جھوٹ بولنے ہوں جتنے مرضی بول لو. دیکھیں جی ٹھنڈ بھی ہے, آپ بھی آئے ہیں, میں بھی, ابھی سارے حضرت خود کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا سب کا کیا کیا حال ہے. بھئی اونچی نہیں جواب دینا کسی نے, ٹھیک ہے جی, آپ سب نے دل میں, کیونکہ آپ مجھے جواب نہیں دے رہے, آپ نبی علیہ السلام اور اللہ کو جواب دے رہے ہیں, اور وہ دونوں ذاتیں اونٹوں کی محتاج کوئی نہیں ہے حضرت جی. اللہ دلوں کے چھپے راز جانتے ہیں, اور اللہ کی عطا سے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور بھی جانتے ہیں. آپ مجھے جواب نہیں دے رہے, اس لیے آپ نے اونچی آواز میں بولنا ہی نہیں. میں بھی انہی کو جواب دے رہا ہوں, آپ بھی انہی کو جواب دے رہے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے سب کا. سچ بتانا حضرت, آج کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا ہے حضرت؟ ہاں جی, 1000 بار, 500 بار,
200 बार, 150 बार, 100 बार, 50 बार, कितनी बारी पढ़े हैं जी? अच्छा ठीक हो गया। अब एक और सच बताना, मैं भी बताता हूं। आज कुरान शरीफ कितना तिलावत कीता है? सवारा भाई पुत्र किसी ने जलील तो नहीं ना करना है। मैं तो एक तरबियत कर रहा हूं इन बच्चों की। मैंने तो मना किया, मैं खुद बोला हूं मैंने कितना किया। तो एक मेरा अंदाज है तरबियत करने का कि चलो इनके अंदर ये शऊर जगाऊं। इसलिए पुत्र आप हाथ खड़ा करोगे, आपका साथ वाला भी बिस्त हो जाएगा, इधर वाला भी बिस्त हो जाएगा। ये तो पर्दा है सबका। अब सबको पता है हमने क्या क्या किया है, किसी को तो नहीं पता। तो अगर आप हाथ खड़ा कर रहे हैं तो फिर तो इन बेचारों को जलील करने वाली बात हुई। इनको जलील करना मकसद नहीं है, मकसद है इस्लाह, मकसद है अंदर ये एक दर्द जगाना। इसलिए कोई ऊंचा ना बोले है। हम तो एक दूसरे को जवाब, आप कौन होते हैं कि मुझे जवाब दें? मैं कौन हूं आपसे जवाब लेने वाला? मैं तो खुद आपका भाई हूं। मुझे कोई ये हक नहीं है कि मैं आपसे जवाब लूं, ना मुझे जवाब दे सकते हैं। जवाब तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को देना है। मैं तो उनका एक नौकर हूं हजरत। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि टांका लग जाए हजरत। मैं तो कोशिश कर रहा हूं। देखो ना अखा पे जगी है ना सारे। यानी मैंने ये को इसलिए हाथ नहीं खड़ा करना पुत्र, आपका दाएं बाएं बैठा जलील हो जाएगा बंदा। बिल्कुल नहीं, दिल में जवाब मैं भी दे रहा हूं, आप भी दे। अच्छा चलो एक और पुत्र सच बताना। नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में सारे बैठे हैं, कुरान शरीफ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ कितनी देर हो गई है? तो की आखना फिर जाके कल नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह है, की कहना है? मेहनत करो यार, छड़ दो है नहीं कल चंगी है। ओ काका ओ मेरे बच्चे एक मिनट बस दे दे, उन्होंने पता है उन शैतान ने शैतानी तो करनी है ना कोई ना कोई। बस है पुत्र मेहनत करो। अच्छा मैं एक बस 3 बातें सुनानी है, उसके बाद मैं आजमाइश में शकील भाई अल्लाह सलामत रखे अल्लाह। और ये याद रखें हजरत हमारा कोई नात खानों से इख्तलाफ नहीं, हमारा काम इस्लाह करना। ये सारे हमारे भाई हैं, एवं ना गंद मचाया करो जान के। हमारा काम इस्लाह करना है। अल्लाह का शुक्र है नात के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। जिस महफिल में हमारे साथ नात खान जरा चंगा हो तकरीर सामान पे चढ़ जाती है। ये कोई नहीं, सारे मेरे भाई हैं जितने भी हैं, अल्लाह का शुक्र। बस थोड़ा मिजाज कोड़ा हो जाता है बाज़ दफ़ा, उस पर मैं इनसे भी माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ। उस दिन मैं एक जगह बड़ा बोल आया हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ़ है, हमें नहीं इस तरह करना है। हम सूफियों को तो बिल्कुल नहीं करना है, हमारा तो काम ही मोहब्बत करना है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। हमारे भी अगर पीछे किसी ने हाथ ना रखा होता तो हम भी पता नहीं क्या होते हैं। आज सिर्फ हाथ की ज़रूरत है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे एक बुजुर्ग हुए हैं, बस जी ये 2 बातें हैं। बारिश आ रही है ताकि शकील भाई भी हाजिरी लगवाएं अपनी। अब मैं आपको बताऊं ये हमारे बुजुर्ग थे, सुन लो इनको भी। हारिस मुहासबी, जल्द मुख्तसर 2 बातें बस। अब फरमाते मुझे पता चला कि फलां जगह एक बुजुर्ग रहते हैं, फरमाते मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया। कहते जब वहां पहुंचा ना तो हजरत एक प्याले में आटा घोल के खा रहे थे। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि आटे खाना पड़ गए। फरमाते दिल में ख्याल आया कि शायद हजरत के घर में बर्तन नहीं, देखा तो बर्तन थे। तंदूर नहीं, देखा तो तंदूर था। ख्याल आया शायद बालन नहीं, देखा तो बालन भी था। फरमाते ज़्यादा हैरानगी हुई वे पानी में आटा घोल के क्यों खा रहे हैं। कहते मैं तो गया सीखने था। कहते मैंने हजरत की बारगाह में अर्ज़ की हुजूर थोड़ी सी मुशक्कत कर दे तो गुन लेंदे, थोड़ी मुशक्कत कर दे तंदूर च अग ला लेंदे, पेड़े कर देंदे, रोटियां ला के खांदे, पानी च आटा घोल के क्यों खान दे। अब जरा जवाब सुनना यार है, ये हमारे बड़े थे हजरत। आज भी माशाल्लाह हुजूर पीर सैयद जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये हमारे बड़े थे हजरत। देखो इनके अंदाज कैसे थे। अब फरमाते वो आगे से मुझे जवाबन कहते हैं यार गुनिया तान ही जे गुंदा ते टाइम लग जाना, तंदूर च अग तान ही लाई जे लांदा ते टाइम लग जाना, पेड़े तान नहीं कीते जे करदा ते टाइम लग जाना, रोटियां तान ही लाइयां जे लांदा ते टाइम लग जाना। अगर रोटी ला के उन्होंने खांदा ते खांदियां भी टाइम लग जाना सी। और मैं पानी च आटा घोल के तां खा लिया जेड़ा टाइम बचेगा अपने अल्लाह नूं होर याद कर लांगा है। यार आज हमारा हाल तो देखो यार, सारा सारा दिन गुजर जाता है, हम अपने अल्लाह को याद नहीं करते। हम हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद नहीं। आओ जी बदली अपने आप, आओ अपने आप में बदली। पता नहीं हम क्या कर रहे हैं।
اچھا جی ظاہر ہے میرے سیالکوٹ کا ماشاءاللہ حصہ ہے ڈالو والی، تو حضرت جی آپ اسمبلی میں وہ دعا پڑھتے رہے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، پڑھتے رہے ہیں آپ؟ یار میں بھی بڑا حیران ہوں، 10 سال میں نے بھی پڑھی ہے، 10 سال میں نے بھی پڑھی ہے حضرت، لیکن عمل نہیں ہوا، عمل نہیں۔ اس میں پتہ ہے کہ شعر ہم کیا پڑھتے تھے بھلا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے، لیکن کی کبھی؟ حضرت جی اس وقت ہمارے پاکستان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ پیار ہے، جو دن بدن میرے پاکستان سے ختم ہوتا جا رہے ہیں، جو دن بدن ہمارے پاکستان سے ختم ہوتا ہے۔ بس آخری بات میں پھر اجازت چاہوں گا، یہ تھا پتر ہمارے بڑوں کا انداز، اور یہ تھا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے مضافات میں ایک اماں جی تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ اب کیا کرتے؟ روز اس کے گھر چلے جاتے، وہاں جا کے جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، آٹا گوندتے، سالن پکاتے، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے۔ جب کہیں جاتے نا تو کسی کی ڈیوٹی لگا جاتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، میں نے اس بندے سے کہا آج تو نہیں جانا، آج میں جانا ہے، اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج اماں جی کی اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کہیں کہ خدمت حاجی ہوئی۔ اب فرماتے میں چلا گیا، وہاں جا کے میں نے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تھا کہ ابھی نہ پتہ چلے کہ آج نہ ابو بکر آئے ہیں نہ وہ بندہ آیا جس کی وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں اپنی جگہ، آج کو ہو رہا ہے۔ اب فرماتے پہلے جا کے میں نے جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن پکایا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو بٹھایا، سالن کا نوالا توڑا، نوالا توڑ کے میں نے اس کو سالن میں ڈبویا، اور ڈبو کے نہ میں نے اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا، تو اماں جی آگے سے کہتی آج ابو بکر نہیں آئے ہیں، آج ابو بکر نہیں آئے۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ یہ تو کہتی میں نبینا ہوں تو اس کو تو نظر آتا ہے۔ اب فرماتے نے پوچھا اماں تینوں تے نظر آتا ہے؟ وہ آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتہ چل گیا کہ جب ابو بکر نہیں آئے؟ تو اب فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی۔ جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نرم ہو جاتا ہے نا تو پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے۔ کہاں گئی حضرت آج ہم میں یہ باتیں؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر بندہ غصے لڑن نو اسی تیار لگتا تھے آئے لڑن۔ عبد الرحمن ابن ملجم اس نے حضرت کو زخمی کر دیا، آپ چارپائی پہ لیٹے ہیں، مولا علی کی بارگاہ میں پانی لایا گیا، اس کے چہرے پہ نظر پڑی، فرمایا پہلے پانی انو پیاؤ، پانی اس کے پاس لے کے گئے۔ اس کے دل میں بغض تھا حضرت مولا علی کے لیے، اس نے سمجھا شاید پانی میں کچھ ملایا گیا مجھے مارنے کے لیے، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی اسی طرح واپس آیا۔ آپ نے عبد الرحمن کو مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمن اگر تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے علی نے اونی دیر تک جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے جنت دے آرڈر نہ کروا لیندا ہے۔ ہاں یار بدلو خود کو یار، بدلو۔ اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت جی 12 ربیع الاول پہ ہم نے باہر تو بہت جھنڈیاں لگائیں، اندر ہم نے ایک بھی نہیں لگائی حضرت۔ 12 ربیع الاول پہ ہم نے گلیوں میں بہت لائٹنگ کی حضرت، لیکن اپنے اندر ہم نے حضور کی محبت کی ایک لائٹ بھی نہیں لگائی حضرت۔ اس لیے پھر آج ہمارا کیا حال ہے؟ نہیں، خود کو بدلو حضرت۔ صرف باہر نہ لائٹاں لاؤ یار، اپنے اندر بھی لائٹاں لاؤ۔ صرف باہر نہ لڑیاں لاؤ ہے، اپنے اندر بھی لڑیاں لاؤ۔ ہر پاکستان کو محبت کی ضرورت ہے۔ میں 2 بار باہر گیا ہوں حضرت، اور وہاں دیکھ کے حیران، شکیل بھائی بھی گئے ہیں، شاید یہ بھی تائید کریں کہ ہے اس طرح، کیونکہ حضرت جی باہر زیادہ نہ لوگ پیدل چلتے ہیں۔ یہ ہمارے ادھر ہی ہے کہ چینی بھی دکان تو لین جانی ہوتی ہے موٹر سائیکل کی کک مار کے جانے ہیں، اس لیے تو ہمارے معدے بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ ہم پیدل نہیں چلتے، باہر لوگ بہت زیادہ پیدل چلتے ہیں۔ اور حضرت جہاں اتنے لوگ پیدل چل رہے ہو نا، یہ ہو نہیں سکتا آپ کسی سے ٹکرا نہ جائیں۔ میں بہرحال حضرت جس سے ٹکرایا نا، بھاویں وہ مسلمان نہیں سی، گورا ہی سی،
لیکن میں نے ان میں ایک بات دیکھی، وہ کی کر دینے کو معذرت تو میں ہمارا لفظ ہے نا وہ سوری، اور اتنی عاجزی سے وہ سوری کرتے ہیں کہ بندے کو خود شرم آ جاتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوں یار یہ سوری کیوں کر دیں تو ساڑھے پاکستان کی ہو گئے تو پاکستان پتہ کی تھی کسی نے بچ جاؤ تو انہیں کو کی کہنا ہے اور لبدا نہیں ہوں انا ہے، پتہ نہیں یار اللہ، میں شکیل بھائی بڑا حیران ہوں یار، یہ تو ہمیں ہونا چاہیے، قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پیا کرو، یہ ہمارا قرآن، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ان میں یہ انداز کیوں ہے اور ہم میں یہ انداز کیوں نہیں ہے؟ اچھا بھائی اس لیے پتر بدلو خود کو بدلو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وقت تو ہے لیکن کیونکہ موسم کے انداز کچھ اور ہیں، اب شکیل بھائی حاضری لگائیں گے، اللہ ان کو برکت دے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ خوب اپنی محبت ان کو عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔